معزز بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں، اپنے گھروں سے سن رہی خواتین اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ الطیبین الطاہرین وصحبہ الکرام اجمعین، اما بعد فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا، صدق الله العظيم، وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح، اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا رحمتك يا ذا الجلال والإكرام۔ معزز حاضرین، آئیے سب سے پہلے عقیدت و محبت کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے محبوب، ہم سب کے آقا و مولا، نبی آخر الزمان، خاتم پیغمبران، تاجدار کون و مکان، سیاح لا مکان، مالک انس و جان، ارواحنا فدا جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی بارگاہ بکس پناہ میں پوری توجہ اور پورے ادب و احترام کے ساتھ عطیہ درود و سلام پیش کریں۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد المعظم الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا حبیبی یا رسول اللہ۔ آج ماہ رمضان المبارک کی 20ویں تاریخ ہے، 20واں دن ہے، عشرہ مغفرت کا آخری دن ہے۔ تاریخ اسلام میں آج کی اس تاریخ کو بڑی اہمیت حاصل ہے۔ اس کی وجہ یہی وہ تاریخ ہے جس تاریخ کو اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کو دشمنوں پر کھلی ہوئی فتح عطا فرمائی، مسلمانوں کو دشمنان اسلام پر پورا غلبہ عطا فرمایا، اور یہی مسلمان جو کچھ سال قبل مکہ المکرمہ سے بے سر و سامانی کے عالم میں مکہ المکرمہ چھوڑ کر مدینہ المنورہ ہجرت کر گئے تھے، آج ہی کی وہ تاریخ ہے کہ پوری شان و شوکت کے ساتھ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے تمام جانثار صحابہ کے ساتھ مکہ المکرمہ میں داخل ہوتے ہیں اور مکہ المکرمہ فتح ہوتا ہے۔ تو آج کی یہ تاریخ فتح مکہ کی تاریخ ہے۔ مکہ المکرمہ 20 رمضان المبارک کو فتح ہوا تھا۔ انشاءاللہ العزیز آج کی گفتگو میں ہم فتح مکہ سے پہلے اور فتح مکہ کے بعد کی کچھ ایک باتیں جو میرے مطابق یا میری سمجھ کے مطابق ضروری ہیں، وہ آپ لوگوں کے سامنے میں پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ فتح مکہ سے تقریباً 16 مہینے پہلے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک خواب دیکھا کہ آپ اپنے اصحاب کے ساتھ مکہ المکرمہ میں داخل ہو رہے ہیں پورے امان کے ساتھ، اور آپ عمرہ ادا کر رہے ہیں۔ کچھ وہ ہیں جنہوں نے حلق کیا ہوا ہے اور کچھ وہ ہیں جنہوں نے قصر کیا ہوا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب یہ خواب دیکھا تو صبح ہوئی تو آپ نے اپنے اصحاب کے درمیان اپنے اس خواب کو بیان فرمایا، تو صحابہ کرام کو بھی
آرزو اور تمنا تو کافی عرصے سے جاگ رہی تھی کہ مکہ المکرمہ جانے کی کوئی سبیل نکلے، خانہ کعبہ کی زیارت کا موقع نصیب ہو جائے، خانہ کعبہ کا طواف کرنے کی سعادت نصیب ہو جائے، حجر اسود کو چومنا نصیب ہو جائے۔ لیکن جس طرح کی کانفلکٹ تھی مکہ اور مدینے کے درمیان، کوئی مدینہ المنورہ سے مکہ جا نہیں سکتا تھا، اگر کوئی جاتا تو پھر واپس نہیں آتا۔ حضور نے جب یہ خواب بیان کیا تو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے پوچھا کہ کیا ہمیں عمرے کے لیے مکہ المکرمہ جانا چاہیے؟ تو صحابہ کرام نے خود آگے سے بڑھ کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ ہم تیار ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امیری، آپ کی سربراہی، آپ کی رہنمائی اور سرپرستی میں اگر ہمیں عمرے کی سعادت نصیب ہو جاتی ہے تو اس سے بڑی خوش قسمتی کی بات اور کیا ہو سکتی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ تقریباً 1400 صحابہ کرام مدینہ المنورہ سے نکلتے ہیں مکہ المکرمہ کی طرف۔ ذوالحلیفہ پہنچ کر حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 2 گانا نفل نماز ادا کی، 2 رکعت نفل نماز ادا کی، اور پھر وہاں سے آپ نے عمرے کا احرام باندھ لیا، اور ساتھ میں کچھ قربانی کے جانور بھی کچھ اصحاب کے پاس موجود تھے۔ اور سفر کے لیے جتنی چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے صرف انہی چیزوں کے ساتھ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم 1400 صحابہ کرام کے ساتھ جو ہے یہ سفر طے فرما رہے تھے۔ ادھر مکہ المکرمہ میں لوگوں کو پتہ چلا کہ محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم 1400 اصحاب پر مشتمل لشکر لے کر مکہ المکرمہ پر چڑھائی کرنے کے لیے آ رہے ہیں۔ تو ادھر کفار مکہ نے اپنے طور پر ان کے جو ارد گرد کے جو قبائل تھے ان کے درمیان انہوں نے پیغام بھجوایا کہ محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مکہ المکرمہ پر حملہ کرنا چاہتے ہیں، اور اس لیے وہ 1400 افراد پر مشتمل ایک بڑا لشکر لے کر مکہ پر چڑھائی کرنے کے لیے آ رہے ہیں، لہٰذا تم سب ہمارا ساتھ دو اور ہم ان کا مقابلہ کریں گے اور مسلمانوں کو جو ہے اس بار جو ہے ان کو شکست فاش سے دوچار کریں گے۔ جب حدیبیہ کے مقام پر حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پہنچتے ہیں تو وہیں پر کفار مکہ آپ کو روک دیتے ہیں کہ آپ یہیں پر رک جائیں۔ پھر اس کے بعد کفار مکہ کا ایک وقت حضور سے بات کرنے کے لیے آتا ہے تو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پورا ان کو اطمینان دلاتے ہیں کہ ہم اس بار آپ لوگوں سے جنگ لڑنے کے ارادے سے یہاں پر نہیں آئے ہیں، بلکہ ہمارے آنے کا مقصد صرف اور صرف خانہ کعبہ کی زیارت کرنا ہے، عمرے کی ادائیگی کرنا ہے، اور پھر اس کے بعد ہم مکہ المکرمہ سے مدینہ المنورہ واپس لوٹ جائیں گے۔ لیکن ان کو اطمینان نہیں ہوا، لیکن حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ کئی دن تک یہ مذاکرات چلتے رہے۔ ادھر جو مکہ کے ارد گرد کے جو قبائل تھے انہیں اطمینان حاصل ہو گیا کہ ہاں یہ واقعی جنگ لڑنے کے لیے نہیں آئے ہیں، اگر یہ جنگ لڑنے کے لیے آتے تو ان کے پاس جنگی ہتھیار ہوتے، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ ان کے پاس کوئی جنگی ساز و سامان نہیں ہے، جنگی ہتھیار بھی نہیں ہے، صرف سفر کے لیے جتنی چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے بس اسی مقدار میں ان کے پاس سامان موجود ہے۔ تو انہوں نے کفار مکہ کا ساتھ چھوڑ دیا کہ ہم آپ لوگوں کے ساتھ جنگ میں شریک نہیں ہوں گے۔ اب کفار مکہ کو تھوڑا سا یہ ہوا کہ صرف ہم لوگ مل کر جو ہے مسلمانوں کو شکست نہیں دے سکتے، تو کفار نے آپس میں یہ طے کیا کہ فی الحال ان سے بات کر کے معاملے کو صلح پر لے آتے ہیں۔ تو پھر انہوں نے اپنی طرف سے سب سے پہلے حضرت عربہ بن مسعود ثقفی، یہ ابھی اسلام قبول نہیں کیے تھے لیکن مکہ المکرمہ کے بڑے شریف لوگوں میں آپ کا شمار ہوتا تھا، بالدار لوگوں میں آپ کا شمار ہوتا تھا، ان کو جاسوسی کے لیے حالات معلوم کرنے کے لیے انہوں نے حدیبیہ کے مقام پر بھیجا کہ آپ جاؤ اور جا کر دیکھ کر آؤ۔ تو یہ آتے ہیں، آنے کے بعد حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو قریب سے دیکھتے ہیں، آپ کے اصحاب کو قریب سے دیکھتے ہیں۔ کچھ دیر وہاں گزارنے کے بعد یہ واپس پلٹ کر جب کفار مکہ کے پاس جاتے ہیں تو جا کر کہتے ہیں کہ میں نے قیصر کے دربار کو بھی دیکھا ہے، میں دنیا کی بڑی بڑی سلطنتوں اور ان کے درباروں میں جانے کا مجھے موقع میسر آیا ہے، لیکن جس قدر احترام، جس قدر ادب کا اظہار
محمد کے غلام محمد کے لیے کرتے ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ایسا ادب، ایسا احترام کسی دربار کے درباریوں نے اپنے بادشاہ کو کبھی کرتے ہوئے میں نے نہیں دیکھا۔ میں نے تو نہیں دیکھا کہ کسی دربار میں کسی بادشاہ کی اتنی آہ و بھگت ہوتی ہو، اتنا ادب و احترام لوگ دل و جان سے کرتے ہوں، جتنا دل و جان سے اصحاب رسول حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا کرتے ہیں۔ پھر انہوں نے پوچھا کہ تم نے ایسی کیا چیز دیکھی؟ تو آپ کہتے ہیں کہ اگر وہ اپنے منہ سے لعاب نکال کر نیچے ڈالتے ہیں تو ان کے اصحاب اس لعاب کو زمین پر نہیں گرنے دیتے، وہ اپنے ہاتھوں میں اس لعاب کو لے لیتے ہیں اور پھر اس لعاب کو وہ اپنے بدن پر، اپنے چہرے پر ملتے ہیں۔ اگر وہ کلی کرتے ہیں، منہ میں پانی لے کر کلی کرتے ہیں تو کلی کے پانی کو بھی ان کے اصحاب زمین پر گرنے نہیں دیتے، بلکہ اسے بھی آگے بڑھ کر اپنے ہاتھوں میں لے لیتے ہیں اور اس کو نوش کر لیتے ہیں، یا پھر اپنے بدن پر، اپنے سر پر جو ہے، اپنے چہرے پر اس کو مل لیتے ہیں۔ اور جب وہ کوئی بات کہتے ہیں، کسی کام کے کرنے کا ان کو حکم دیتے ہیں، تو اس میں بہت تیزی دکھاتے ہیں، بہت جلد بازی کرتے ہیں کہ میں سب سے پہلے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حکم کی اطاعت کروں، ان کے حکم کے فرما برداری میں سبقت لے جاؤں۔ اور جب حضور تشریف فرما ہوتے ہیں تو کوئی نگاہ اٹھا کر ان کی طرف نہیں دیکھتا، اس قدر ان کا ادب کرتے ہیں، اس قدر ان کا احترام کرتے ہیں۔ آخر میں حضرت عروہ بن مسعود ثقفی کہتے ہیں کہ مجھے نہیں لگتا کہ اے کفار مکہ تم ان کو شکست دے پاؤ گے، اس لیے کہ جو لوگ اپنے امیر کا تھوک، ان کا لعاب دہن زمین پر گرنے نہیں دیتے، وہ قوم کیسے برداشت کرے گی کہ اس رسول کے خون کا قطرہ جو ہے زمین پر گر پڑے؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ ان کے اصحاب اس چیز کو کبھی ہونے نہیں دیں گے، ان کی رگوں میں خون کے آخری قطرہ موجود رہنے تلک بھی وہ اس چیز کو ممکن نہیں ہونے دیں گے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو تم ان کے انجام تک پہنچا پاؤ، یہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ بہرحال یہ کہہ کر حضرت عروہ بن مسعود ثقفی چلے گئے۔ بعد میں اسی کے کچھ دنوں بعد جو ہے حضرت عروہ بن مسعود ثقفی نے بھی اسلام قبول کر لیا۔ ادھر حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی کو اس بات بھیجا کہ آپ جائیں اور آپ جا کر مکہ المکرمہ کے جو سردار ہیں ان سے بات کر کے صلح کی کوئی صورت نکالیں۔ ادھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لے گئے تو ان لوگوں نے کہا کہ ہم اس بات پر تیار نہیں ہیں کہ اس سال جو ہے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عمرہ کریں، بلکہ ہمارا کہنا یہ ہے کہ اس سال واپس آپ تشریف لے جائیں اور آئندہ سال آئیں، اور آئندہ سال آنے کے بعد چاہیں تو جو معاہدہ ہمارے درمیان طے ہوگا اس کی روشنی میں جو ہے 3 دن کے لیے ہم مکہ المکرمہ کو خالی کر دیں گے اور آپ لوگ 3 دن آرام کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ یہاں عمرے کے ارکان کی ادائیگی رہو اور پھر اس کے بعد واپس مدینہ المنورہ چلے جانا۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ انہوں نے حضرت عثمان غنی کو یہ پیشکش کی کہ اب چونکہ آپ آ ہی گئے ہو اور آپ نہایت شریف خاندان سے ہو، ہم پہلے ہی سے آپ کی عزت و تکریم کرتے ہیں، لہٰذا ہم آپ کو اجازت دیتے ہیں کہ اگر آپ چاہو تو خانہ کعبہ کا طواف کر لو، اپنے عمرے کی ارکان کی ادائیگی کر لو۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں خانہ کعبہ کا طواف اسی وقت کروں گا جب حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میری نگاہوں کے سامنے ہوں، ان کے پیچھے ان کے قدموں کے پیچھے چلتے ہوئے میں خانہ کعبہ کا طواف کروں گا۔ اگر میرے پیارے آقا کو اس کا موقع میسر نہیں آ رہا ہے تو عثمان کبھی اس چیز کو قبول نہیں کرے گا کہ جو چیز حضور کو نہیں مل رہی ہے وہ میرے نصیب میں آ جائے، میں یہاں سے ایسے ہی واپس پلٹ کر چلا جاؤں گا۔ اس کے بعد پھر کفار نے جو ہے حضرت عثمان غنی کو روک لیا، اور ادھر جو حدیبیہ کے مقام پر مسلمان موجود تھے ان تک کسی نے یہ بات پہنچا دی کہ حضرت عثمان غنی کو جو ہے کفار مکہ نے شہید کر دیا ہے۔ تو اسی موقع پر حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے اصحاب کو بلایا اور پھر تمام صحابہ کرام سے آپ نے بیعت لی کہ اگر انہوں نے حضرت عثمان کا خون کیا ہے، ان کو شہید کیا ہے، تو ہم سب جو ہے ان کے خون کا بدلہ لیں گے۔ لیکن آخر میں جب تمام صحابہ کرام نے حضور کے ہاتھ پر اپنے ہاتھ رکھے تو آخر میں حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنا بایاں ہاتھ اپنے داہنے ہاتھ پر رکھا اور فرمایا کہ یہ عثمان کا ہاتھ ہے، یہ عثمان کا ہاتھ ہے۔ یعنی حضور کی نگاہ نبوت یہ دیکھ رہی تھی کہ عثمان کو کچھ ہوا نہیں ہے، عثمان کو کچھ ہوا نہیں ہے۔ اور پھر تھوڑی ہی دیر کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ بھی وہاں پر آ گئے، اور پھر اس کے بعد مسلمانوں کے درمیان اور کفار مکہ کے درمیان جو ہے یہ باضابطہ ایک معاہدہ نامہ تیار کیا گیا، اور حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان سے اس وقت صلح فرمائی۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ تیار نہیں تھے، اس طرح جو ہے واپس لوٹنے پر آپ تیار نہیں تھے،
لیکن بعد میں خود حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اس چیز کا اظہار کیا کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس وقت جو حکمت عملی اپنائی وہی حکمت عملی 16 مہینے کے بعد فتح مکہ کی شکل میں ظاہر ہوئی. اس وقت ان سے جنگ نہ لڑنا یہی جو ہے مسلمانوں کے لیے بہتر ثابت ہوا. اور پھر اس میں جو ہے اس کے بعد مکہ المکرمہ اور مدینہ المنورہ کے درمیان جو گیپ تھا، جو فاصلہ تھا کہ وہاں سے کوئی یہاں نہیں آ سکتا، یہاں سے کوئی وہاں نہیں جا سکتا، اب وہ سلسلہ ختم ہو گیا صلح حدیبیہ کے بعد. تو بہت سارے کفار جن کے دلوں میں مسلمانوں کے لیے ہمدردی آ چکی تھی اور وہ اسلام کو جاننا چاہ رہے تھے، وہ جوک در جوک مکہ المکرمہ سے سفر کر کے مدینہ المنورہ آ رہے تھے مسلمانوں کو دیکھنے کے لیے. تو کچھ دن وہ مسلمانوں کے ساتھ رہتے، مسلمانوں کو دیکھتے کہ کس طرح یہ لوگ عبادت کرتے ہیں وغیرہ وغیرہ، اور پھر وہ بھی کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاتے ہیں. اس طرح دن بدن مسلمانوں کی تعداد میں اضافہ ہوتا گیا اور 16 مہینوں کے بعد کفار مکہ کی طرف سے جو ہے جو معاہدہ تھا، اس معاہدے کی معاہدہ شکنی ہوتی ہے، وہ اس معاہدے کو توڑ دیتے ہیں. تو حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو ہے آخری صورت کے طور پر جو ہے اپنے ساتھ اپنے اصحاب کو لیا اور پھر مکہ المکرمہ آپ پہنچے. پورے واقعے کو تفصیل کے ساتھ بیان کرنے کا وقت نہیں ہے، میں بس اختصار کے ساتھ جو ہے واقعہ عرض کر رہا ہوں. حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے اصحاب کے ساتھ مکہ المکرمہ پہنچتے ہیں. حضرت ابو سفیان روایتوں میں آتا ہے کہ آپ نے جو ہے فتح مکہ سے پہلے ہی اسلام قبول کر لیا. مکہ المکرمہ داخل ہونے سے پہلے جہاں حضور نے قیام کیا تھا، پڑاؤ ڈالا تھا، تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حضرت ابو سفیان آئے تھے اور آ کر انہوں نے کہا تھا کہ میں بھی اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں. حضرت ابو سفیان نے جو ہے فتح مکہ سے پہلے ہی اسلام قبول کر لیا تھا. یہی وجہ ہے کہ دوسرے دن جب حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مکہ المکرمہ میں داخل ہوئے تو آپ نے جو امان کا اعلان کیا تھا اس میں آپ نے یہ بھی فرمایا تھا کہ جو ابو سفیان کے گھر میں چلا جائے اس کے لیے بھی امان ہے، جو خانہ کعبہ میں آ جائے، جو خانہ کعبہ کے پاس آ جائے اس کے لیے بھی امان ہے، جو کلمہ پڑھ لے اس کے لیے بھی امان ہے، جو ہتھیار ڈال دے اس کے لیے بھی امان ہے. حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مکہ المکرمہ میں داخل ہوتے ہیں. کفار مغلوب ہیں اور کفار اپنے آپ کو انہوں نے سرنڈر کر دیا تھا. پہلے سے رواج کیا تھا؟ تاریخ بتلاتی ہے کہ جب کوئی ملک کسی ملک پر جو ہے فتح یاب ہوتا ہے تو وہ کرتے کیا ہیں؟ اس ملک میں لوٹ مار عام ہو جاتی ہے، وہاں کا پورا خزانہ یہ لوگ لوٹ لیتے ہیں اور پھر وہاں کے جو لوگ ہوتے ہیں یا تو ان کو اپنا غلام بنا لیتے ہیں یا پھر ان کو قتل کر دیتے ہیں. اور جو وہاں کی عورتیں ہوتی تھیں ان کو وہ لوگ لونڈیاں بنا لیتے تھے، اپنی خادمائیں بنا لیتے تھے. لیکن حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وہ شخصیت ہیں کہ جب آپ مکہ المکرمہ میں فاتح کی حیثیت سے داخل ہوتے ہیں، آپ کے سامنے وہ سارے کفار وہیں پر قطار میں موجود ہیں، تھر تھر کانپ رہے ہیں اپنے انجام کی فکر کرتے ہوئے کہ اب ہمارے ساتھ کیا سلوک ہوگا، ہم نے اس شخص کو کتنی تکلیفیں پہنچائی ہیں، ان کے گلے میں پھندا ڈال کر ہم نے نماز کے دوران کھینچا ہے، ان کی پیٹھ کے اوپر ہم نے اونٹنی کی اوجڑی کو لا کر رکھا ہے، ان کے راستے میں ہم نے کانٹے بچھائے تھے، ان کی راتوں کی نیند کا سکون ہم نے چرا لیا تھا، ایک رات بھی ان کو مکہ المکرمہ میں چین سے سونے نہیں دیا. آج یہ ہم سے ان تمام تکالیف، ان تمام اذیتوں کا بدلہ لیں گے. سب تھر تھر کانپ رہے ہیں. حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے ان تمام دشمنوں کی طرف آپ نے نظر ڈالی اور پھر آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ اے لوگوں ذرا بتاؤ تو صحیح کہ تم مجھ سے کیا امید کرتے ہو کہ آج کے دن میں تمہارے ساتھ کیسا برتاؤ کروں گا. تو انہوں نے عاجزی کے ساتھ عرض کیا کہ اے مسلمانوں کے رسول، آپ کریم ہو اور آپ ایک کریم شخص کے بیٹے ہو اور آپ سے ہمیں کرم ہی کی امید ہے، آپ سے ہمیں کرم ہی کی امید ہے. حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے سامنے ان تمام دشمنوں کو دیکھ رہے ہیں کہ کس کس نے میرے ساتھ کیسا کیسا سلوک کیا تھا، کس نے ابو بکر کو ستایا تھا، ابو بکر کو مارا تھا، کس نے عمر کو مارا تھا، کس نے بلال کو مارا تھا. وہ سارے دشمن اپنی نگاہوں کے سامنے کھڑے ہیں. حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں لا تثریب علیکم اليوم انتم الطلقاء، کہ اے لوگوں آج تم سے ہم کسی طرح کا کوئی بدلہ نہیں لیں گے، آج ہم تمہارے ساتھ وہی سلوک کریں گے جو سلوک حضرت یوسف نے اپنے بھائیوں کے ساتھ کیا تھا. انتم الطلقاء، تم سب کے سب آزاد ہو. اللہ، یہ تاریخ کا پہلا فاتح ہے جس نے مفتوح قوم کے ساتھ ایسی رحمت دکھائی، ایسے کرم کا معاملہ فرمایا. آپ کو تاریخ میں کوئی بھی ایسا بادشاہ نہیں ملے گا جس نے مفتوح قوم کے ساتھ، مغلوب قوم کے ساتھ ایسی مہربانی دکھائی ہو، ایسے رحم و کرم کا سلوک کیا. یہی وجہ ہے کہ آج دشمنان اسلام بھی اس بات کو ماننے پر مجبور ہیں کہ محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے بڑا امن کا پہرے دار اور امن کا پیغام دینے والا دنیا میں کوئی دوسرا نہیں آیا. ورنہ آپ ایک ایک کا نام لے کر قتل کرا دیتے،
وہیں پر اس کا خون بہا دیتے. اپنا بدلہ اگر آپ کو زیادہ عزیز تھا. آپ نے کبھی بھی خون اور قتل و قتال کو پسند نہیں فرمایا. ہاں جب پانی سر سے اونچا ہو جاتا تھا تو مسلمانوں کو اپنے مدافعت میں اپنا دفاع کرنے کے لیے تلوار اٹھانی پڑتی تھی. ورنہ مسلمانوں نے خود سے جو ہے کسی ملک پر جو ہے ظلمن چڑھائی نہیں کی, ظلمن جو ہے ان پر حملہ نہیں کیا. اس شان کے ساتھ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مکہ المکرمہ کو فتح کیا, اور اس فتح مکہ کے بعد بہت سارے غیر مسلم جو ہے دوق در دوق انہوں نے اسلام قبول کیا. قرآن مجید کی سورہ نصر کی آیت کہتی ہے اذا جاء نصر اللہ والفتح, جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد اور فتح آئی, وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا, اور آپ نے دیکھا کہ لوگ فوج اسلام میں داخل ہو رہے ہیں, فوج در فوج اسلام میں داخل ہو رہے ہیں. سینکڑوں کی تعداد میں عرب کے مختلف علاقوں سے, مختلف قبائل سے لوگ سینکڑوں کی تعداد میں سفر کرتے ہوئے مدینہ المنورہ آ رہے ہیں اور آ کر اسلام قبول کر رہے ہیں, آ کر اسلام قبول کر رہے ہیں. وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا, اور تم لوگوں کو دیکھ رہے ہو کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین میں داخل ہو رہے ہیں, فوج در فوج, فوج در فوج. فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے, یہ سورت کریمہ جو ہے حجۃ الوداع کے موقع پر نازل ہوئی, فتح مکہ کے واقعے کے بعد. اور پھر اس کے 80 دن بعد جو ہے 80 دن تک حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حیات سے رہے, اور 80 دنوں کے بعد ایک دوسری آیت کریمہ نازل ہوئی, اليوم اکملت لکم الاسلام دینہ. یہ آیت کریمہ 80 دن کے بعد نازل ہوئی, اور پھر اس کے بعد تقریباً 50 دن اور حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بقید حیات رہے. اور اس کے بعد جو سب سے آخری آیت مانی جاتی ہے نزول کے اعتبار سے وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ, وہ آیت کریمہ نازل ہوئی. اور اس آیت کریمہ کے نازل ہونے کے کچھ ہی دنوں کے بعد, غالباً 20 یا 25 دنوں کے بعد جو ہے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ظاہری طور پر اس دنیا سے رخصت اختیار فرمائی. جب یہ صورت کریمہ نازل ہوئی تھی, سورہ نصر, صحابہ کرام کو پتہ چل گیا تھا کہ اب حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم زیادہ دنوں تک ہمارے درمیان موجود نہیں ہوں گے. حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تبھی سے غمگین رہنے لگے تھے, اس لیے کہ آیت کا سورت کا مضمون ہی بتا رہا ہے کہ جس مقصد کے لیے حضور اس دنیا میں تشریف لائے تھے اب وہ مقصد پورا ہو چکا ہے. لوگ در لوگ اسلام قبول کر رہے ہیں, تو اب اسلام کا بول بالا ہونے جا رہا ہے, اور حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے جانے والے ہیں. تو فتح مکہ کا یہ کچھ خلاصہ ہے جو آج کی تاریخ میں جو واقعہ آج کی تاریخ یعنی 20 رمضان المبارک کو رونما ہوا تھا. ہمارے لیے یہ بے حد ضروری ہے کہ ہم اپنی تاریخ کو کم از کم جانیں. ہم مسلمان ہیں تو مسلمانوں کی جو تاریخ ہے اس کا علم ہمیں ہونا چاہیے. بڑا ہی افسوس ہوتا ہے جب کسی سے پوچھا جاتا ہے کہ فتح مکہ کا واقعہ کب رونما ہوا تھا, کسی کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کب فتح مکہ کا واقعہ رونما ہوا تھا. جنگ بدر کب لڑی گئی تھی کسی کو پتہ ہی نہیں رہتا ہے. صلح حدیبیہ کا واقعہ کب رونما ہوا تھا کسی کو اس کا علم نہیں ہوتا ہے. یہ بڑی ہی افسوس کی بات ہے. کوشش کریں کہ کم از کم اسلام کی تاریخ کو ہم پڑھیں, کہ اسلام کے آغاز سے لے کر اب تک مسلمانوں کے جو عروج کی تاریخ ہے اس کو بھی پڑھیں, مسلمانوں کی جو زوال کی تاریخ ہے اس کو بھی پڑھیں, اور عروج و زوال کی تاریخ کی روشنی میں جو ہے آج کے جو مسلمان ہیں ان کے احوال کا جائزہ لیں, اور پھر سوچیں کہ ہم سے کہاں کوتاہی ہو رہی ہے, ہم سے کہاں غلطی ہو رہی ہے جس کی وجہ سے آج مسلمان جو ہے زوال کا شکار ہو رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو علم نافع عطا فرمائے, عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.